الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، ازدواجی زندگی کے عنوان پر بات چل رہی تھی پچھلے بیان سے لے کر، اور ہم نے پچھلے بیان کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی تھی کہ ازدواجی جو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں سے یا تو خاوند کی غلطیاں ہوتی ہیں یا بیوی کی طرف سے کوتاہیاں غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑا فتنہ و فساد ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کی پہلے وضاحت کر دی تھی کہ بیوی کی طرف سے کون کون سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے گھر میں۔ تو آج ہم صرف اور صرف شوہر کی سائیڈ کا تذکرہ کریں گے کہ شوہر حضرات وہ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں، کون سی کوتاہیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے گھر کے اندر جھگڑا فتنہ و فساد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو میں نے حدیث پڑھی اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ دیکھو بھائی، مرد کی اچھائی کا معیار یہ نہیں کہ اس کا بزنس کون سا ہے، اس کا دفتر کون سا ہے، اس کے دوستوں کی محفل کون سی ہے، یہ سب چیزیں تو عارضی تعلقات ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھائی کا معیار یہ بتا دیا کہ تمہارا بیوی کے ساتھ، گھر کے ساتھ اگر تعلق اچھا ہے تو سب سے بہترین شخص بھی یہی ہے۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو خوش رکھا، اس کے غم کو ختم کر دیا، اس کو پرسکون زندگی دینے کی کوشش کی، تو یقیناً یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق فرما رہے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور تم میں سے سب سے اہل خانہ کے لیے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے بہترین فرد ہو۔ گویا کہ عملی مثال دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ میں بھی سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے زیادہ بہتر ہوں، تو میں بھی یہ چاہیے کہ سب سے بہترین اپنے اہل خانہ کے لیے بنو۔ تو میرے دوستو، ایک حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے مرد کی پسلی سے بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ تو اس کو سر سے بنایا ہے کہ اس کو سر پر بٹھا کے رکھو، نہ اس کو پاؤں سے بنایا گیا ہے، پاؤں سے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو پاؤں کے نیچے رکھو، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو پسلی سے بنایا کہ یہ تمہارے دل کے قریب ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ اس کو اپنے دل کے قریب رکھو۔ اسی لیے خاوند حضرات کو چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ تحمل مزاجی اپنے اندر رکھیں، کیونکہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے۔ ذرا سی بات پر غصے میں آ جانا، ہر وقت غصے میں زبان بولنا، ہر وقت لہجہ بدل کر بیوی سے بات کرنا، یہ بیوقوف مردوں کا کام ہوتا ہے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی نے کہا تھا مجھے تو ہمیشہ ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں پر غصہ آ جاتا ہے۔ بھائی یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنے سے چھوٹوں پر غصہ آ جاتا ہے، یہ کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے جب تم اپنے سے بڑوں پر غصہ کرو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ غصہ نکلنا کون سا ٹھیک ہوتا ہے۔ کمزوروں پر غصہ کرنا یہ کوئی اچھی مردانگی والی علامت نہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ گھر کے اندر چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، لچک اور برداشت کا اصول اپنانا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد تو خامد کو اپنا دل بہت بڑا رکھنا چاہیے۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے جس کا
ٹرانسلیٹ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اونچے پہاڑوں کے اوپر آندھیاں بھی تیز چلا کرتی ہیں، یعنی جتنی بڑی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ تمہیں لمبی زندگی گزارنی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں تو آپ کو ظاہر سی باتیں نظر انداز کرنی ہوں گی۔ تو میرے عزیز دوستو، زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، کبھی ماں کی طرف سے شکوہ، کبھی بہن کی طرف سے شکوہ، کبھی بیوی کی طرف سے شکوہ۔ اب یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ اچھے طریقے سے معاملے کو سمیٹ دیا جائے، نبھائے، اور کون سا طریقہ ہوگا۔ تو آج میں اس چیز کی آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر دوں گا کہ مرد حضرات، شوہر حضرات، وہ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیوی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ شریعت نے، دین اسلام نے کچھ حقوق عورت کے اوپر شوہر کے عائد کر دیے ہیں، اسی طرح شریعت نے عورت کے بھی، بیوی کے بھی کچھ حقوق مرد کے اوپر فرائض عائد کر دیے ہیں کہ تم ان کو پورا کرو گے تو پھر تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ سکون والی، راحت والی، اطمینان والی، چین والی بن جائے گی۔ سب سے پہلی غلطی تو مرد حضرات کی ہوتی ہے، کئی خاوندوں کو میں نے دیکھا، کئی شوہروں کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، خود ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ بس اب میری بیوی میری ماں کے حوالے ہے، وہ خود اس کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے گی۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ ہمیشہ اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر محسوس کر رہے ہو کہ بیوی کی غلطی ہے تو اس کو پیار سے سمجھاؤ۔ اگر سمجھ رہے ہو کہ امی ضرورت سے زیادہ اس پر سختی کر رہی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ امی کی خدمت میں گزارش کرو، اپنی بیوی کی وکالت کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک و شرماؤ بالکل نہیں، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بعد میں بڑی بن کر سامنے آتی ہیں۔ بیوی کی حفاظت کرنا خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اس کو یوں کہنا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، بس امی کو کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں خوش کرے گی، تو بھائی یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ آپ کی بیوی تو کوشش کرے گی کہ وہ تمہاری والدہ کو خوش رکھے، لیکن کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ ساس جو ہوتی ہیں وہ بڑی تجربے کار ہوتی ہے، اونچ نیچ جانتی ہیں، وہ ایسی ایسی باتوں کا کھیل کھیلتی ہے کہ لڑکی کو ناک آؤٹ کر کے رکھ دیتی ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے گھر میں ناک کٹوا دیتی ہے۔ اس میں خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کا خیال رکھے۔ اگر دیکھتا ہے کہ امی کی ضرورت سے زیادہ سختی کر رہی ہے تو امی کو فور بات عرض کر دے کہ امی جان یہ آپ کی غلطی ہے، مہربانی کر کے آپ آئندہ اس غلطی کو ہٹا دیا کریں۔ اگر سمجھ رہے ہو کہ بیوی کی طرف سے غلطی ہے تو پیار سے، محبت سے بیوی کو بات کو سمجھا دو۔ تو جناب، جب مرد یہ دیکھے کہ ہم دونوں مشترکہ رہنے پر بیوی کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا، یعنی اپنے ابو امی کے ساتھ رہتا ہوں تو بیوی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو پھر الگ ایک مکان بنانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی ایک آسان راستہ ہے اپنے بیوی کے حقوق پورا کرنے کا، اسی لیے کہ شریعت نے کہا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو ایک الگ مکان یا کوئی کمرہ لے کر دے تاکہ وہ اپنی سکھ و چین کی زندگی گزار سکے۔ بیوی کو سر چھپانے کے لیے اچھا گھر دینا یہ اچھے خاوند شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے پیر مرشد حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے خاوند کو ذرا بھی گنجائش دے دے تو سب سے پہلے اپنے لیے وہ مکان خریدے، کیونکہ وہ آگے یہ جملہ فرماتے لا ایمان لمن لا مکان لہو، جس کا مکان نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو اس کے سب سے زیادہ جو مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے، حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب میرے پیر و مرشد ہیں۔ انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ اتنی بڑی بات جو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر کسی خاوند نے اپنا گھر نہیں خریدا، اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا، اس کی بیوی کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے، اللہ نہ کرے تو پھر ایک دن کرائے والے آ جائیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا گھر چھوڑ کر جاؤ، یہاں ہمیں کرایہ دے دو، اور وہ ایسی مجبور ہو کہ کرایہ بھی نہ دے سکے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کمانے والا آمدنی والا کوئی بندہ نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے بچوں کو لے کر سڑکوں پر گھومے گی پھرے گی تو ضرور ایک نہ ایک دن وہ زبان سے ایسا کلمہ نکالے گی، کفریہ کلمہ ہوگا، تو ظاہر سی بات اس کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ تو اس کا جو ذریعہ بنا ایمان جانے کا وہ یہ تھا کہ خاوند نے اس کو اپنے لیے گھر بنا کر نہیں دیا۔ اگر خاوند اس کو پہلے گھر بنا کر دیتا تو وہ کبھی درپدر نہ ہوتی۔ تو حضرت یہ وضاحت کے طور پر ایک مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ذمہ داری مرد کی یہ ہے کہ اپنی بیوی کو الگ مکان بنا کر دے۔ یہ بھی جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ عورت کو اپنے لیے الگ
سانس جینے کی حق دی جائے وہ الگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، جتنا محبت و پیار سے میاں بیوی رہتے ہیں تو اتنا ہی اللہ رب العزت اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ کسی نے انگلش میں ایک مقولہ بنا کر لکھا ہے، لیکن انگلش تو آپ حضرات نہیں سمجھیں گے، اس لیے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، لیکن جب دو دل جڑ جاتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہنا خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور خوش اخلاقی اس کو نہیں کہتے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان ڈانٹنا شروع کر دے، طیریں چڑھائے، بولنا چھوڑ دے۔ یہ چیزیں میاں بیوی کے درمیان انتہائی برا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو خاوند پیار کے ذریعے سے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، وہ تلوار کے ذریعے سے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ یہ سمجھنا کہ میں ڈانٹ پیٹ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے اپنی بیوی کو سیدھا کر دوں گا، یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہو سکتا بھائی۔ ہم نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، آپ بھی جا کے تجربہ کر لو، ڈانٹ پیٹ سے ہمیشہ کام بگڑ جاتا ہے، درست نہیں ہوتا۔ بیوی تھوڑی دیر کے لیے تو سہم جائے گی، چپ ہو جائے گی، لیکن جب بیوی بھی اپنے خاوند کے خلاف گوریلا جنگ لڑنا شروع کر دے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، تو میرے عزیز دوستو، اس لیے محبت و پیار ہی ازدواجی زندگی کے لیے بہترین عمل ہے۔ خاوند کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ پیار کا تلوار سب سے زیادہ وار کرتا ہے۔ تم نے پیار کا جو وار کیا اپنی بیوی پر تو ہمیشہ کے لیے کامیاب جاؤ گے، لیکن اگر تم نے پیار کو چھوڑ کر زبردستی والی تلوار کو استعمال کیا تو پھر تم کبھی اپنی بیوی کو قائل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے اور اپنے اہل خانے کو سلام کیا کرتے تھے۔ ہم تو گھر آتے ہیں سلام ہی نہیں کرتے، مسکرانا تو اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماحول تھا کہ جب بھی گھر آتا تو مسکراتا ہوا آتا تھا۔ جب خاوند مسکراتا ہوا آئے گا تو بیوی بھی دیکھ کر یقیناً مسکرائے گی، اب دونوں محبت و پیار سے رہیں گے۔ ہمارے حضرت پیر و مرشد ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب اپنے بیان کے اندر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ان کا ایک مرید تھا، بیوی کا بیچارہ بڑا ستایا ہوا تھا، وہ حضرت کے پاس آیا، اچھی فیملی کا بچہ تھا، اس کی بیوی بھی اور وہ خود بھی حضرت کے ساتھ دونوں بیعت تھے، دونوں نیک بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، نماز بھی تھے، لیکن آ کر انہوں نے اپنا سارا ماجرا سنایا کہ ہم دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ پوچھا حضرت نے کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے کہ بس ہماری طبیعتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، ہم آپس میں ہر وقت بحث کرتے رہتے ہیں، تو میں چلتی رہتی ہے، کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں کہ ہمارے آپس میں بحث نہ ہوئی ہو۔ ہم تنگ آ چکے ہیں زندگی سے ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے، اور ہم نے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچا ہے کہ ابھی تو ہماری عمر بھی بڑی ہے، دونوں کی ابھی کہیں نہ کہیں اور جگہ پر سیٹ اپ ہو جائے گا، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جدائی اختیار کر لیں، علیحدگی اختیار کر لیں۔ آپ ہمارے مرشد ہیں، رائے لینے آئے ہیں، تو کیوں ہم اپنی زندگیاں برباد کریں؟ ہم اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ راستہ اختیار کریں۔ تو حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، غور و فکر کیا، پھر جواب میں فرمایا کہ دراصل مجھے یہ تو بتاؤ، تم دونوں کا آپس میں جوڑ سیٹ اپ کیوں نہیں ہوتا؟ آخر ایسا کوئی ماجرا تو ہوگا جس کی وجہ سے تم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ اپ نہیں ہو رہا۔ تو سب سے پہلے مرد نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ میرا کاروباری جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا آؤٹ سائڈ میں ہو گیا ہے، کاروبار کے اندر میں قرض دار ہو گیا ہوں، پوزیشن ٹھیک نہیں، جب بھی میں گھر آتا ہوں تو وہ ٹینشن میرے ساتھ ہوتی ہے، میں گھر آتے ہی میرے چہرے پر سنجیدگی و پریشانی کے آثار ہوتے ہیں، اور گھر آتا ہوں بیوی 2 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ خاوند آئے گا، اکٹھے کھانا کھائیں گے، پھر کھانے کا ٹیبل لگاتی ہے۔ جب وہ مجھے دیکھتی ہے کہ اس کا چہرہ ہمیشہ ٹینشن والا بنا ہوا ہے، سیریس بنا ہوا ہے، تو وہ مجھ سے نہ تو بات کرتی ہے نہ میں اس سے بات کرتا ہوں، اکٹھے کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ میرا جب چہرہ دیکھتی ہے ایسے جس طرح کہ میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا، تو وہ اپنے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر یہ سوچتی ہوگی کہ خاوند تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتا، میں اچھی لڑکی، تعلیم یافتہ لڑکی ہوں، نیک بھی ہوں، خوبصورتی بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی میرا خاوند میرے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مسکراتا کیوں نہیں؟ اس لیے وہ بھی اپنے منہ کو سیریس کر لیتی ہے۔ پھر جب ایک دوسرے کے ساتھ سیریس ہو جاتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑا بھی، خوب بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے کہا، میں نے ان سے کہا، دیکھو آپ لوگ اپنا یہ فیصلہ 6 مہینے کے لیے روک لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ علیحدگی اختیار نہیں کرنی، میں ایک کام
مرد کے ذمہ لگاتا ہوں، شوہر کے ذمہ لگاتا ہوں وہ پورا کرے، ایک کام عورت کے ذمہ لگاتا ہوں، اگر دونوں یہ اپنا کام پورا کر لیں ٹھیک طریقے سے، پھر 6 مہینے کے بعد آپ آ کر مجھے بتانا کہ اب آپ نے کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، آپ ہمارے مرشد ہیں، پیر ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم بالکل ہی اس چیز پر رضامندی والا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے ان کو کہا میں آپ کو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتاتا ہوں جو کہ بڑی اہم سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ سنت یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر کے اندر آئیں تو اپنے اہل خانہ کو سلام کریں اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوں۔ جو تمہارے بزنس کی پریشانیاں ہیں، دفتری پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، وہ وہیں پر دفتر میں، کاروبار میں، بزنس میں چھوڑ کر آؤ۔ جب بیوی کے پاس آؤ تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے تم اس کے پاس جب آؤ تو مسکراتے ہوئے سلام دو، پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا بیوی کا خوشی کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت۔ اب یہ دونوں واپس آ گئے، انہوں نے اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیا، جب بھی وہ گھر کے اندر مسکراتا ہوا سلام دے کر داخل ہوتا۔ اور حضرت نے عورت کو بھی ایک نصیحت کر دی، جب تمہارا خاوند گھر آئے تو تم دیکھو اس کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی سے اس کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر کے رکھ دو، اور دروازے پر آ کر اس کا استقبال کرو، اس کے چمپل جوتے جو اتارے تو وہ سائڈ رکھ دو، اس کو سب سے پہلے دھونے کے لیے پانی وغیرہ صابن میسر کرو، اس کو کھانا دو اور اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرو، پھر دیکھو کہ تمہاری زندگی کے اندر کیسی محبت، الفت، پیار و سکون آتا ہے۔ تو دونوں نے اس چیز پر جب عمل کرنا شروع کر دیا، چند دن ہی گزرتے تھے آپس میں ان کا سیٹ اپ و پیار برقرار ہو گیا۔ پھر انہوں نے آ کر حضرت کے ساتھ فون پر رابطہ بھی کیا، حضرت ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ آ جاؤ۔ جب ملنے آ گئے تو حضرت نے پوچھا بتاؤ اب تم دونوں نے کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، ہمیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے آج ہی شادی کی ہے، ایک دن ہی نہیں گزرا، اس طرح ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزر سفر ہو رہا ہے۔ حضرت بڑے خوش ہوئے اور دونوں کے ساتھ خیر کی دعا بھی کر دی کہ جاؤ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو۔ تو میرے عزیز دوستو، کہنا یہ چاہتا ہوں، جب ہمیشہ ہمیشہ خاوند بھی مسکرائے گا، بیوی بھی مسکرائے گی، تو پھر کہاں جھگڑے کی نوبت آئے گی۔ لیکن جب خاوند جیسے ہی گھر آئے گا تو اس کے منہ پر طیریں چڑھی ہوئی ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے بیوی بھی دیکھے گی، وہ بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو جائے گی، ایسا کون سا ماجرا، ایسا کون سا معاملہ ہے، یہاں تو میں اپنے خاوند کو پسند نہیں آ رہی، میری شکل و صورت، میرا حسن، میرا جمال، میرا کردار، میرا اٹھنا بیٹھنا خاوند کو پسند نہیں آ رہا کہ یہ مجھ سے اچھی طرح مسکرا کر بات ہی نہیں کر رہا، یا کچھ اور معاملہ ہے کہ اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، کوئی دفتر میں لڑکی اس کو مل گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ اس نے کر لیا ہے، تو مجھے اس نے اپنے نظروں سے ہٹا لیا ہے۔ سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ مجھے اس وقت ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا جو کہ حضرت نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک لاہور کا نوجوان آیا، انتہائی نیک، تہجد گزار، متقی و پرہیزگار بندہ تھا۔ اس کو بیعت ہوئے صرف 1 سال ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں نیکی رکھ دی تھی اور وہ خوب تقویٰ والی زندگی گزار رہا تھا۔ آیا تو بڑے غصے میں تھا، پوچھا میں نے خیر تو ہے؟ کہنے لگا کہ بس کیا کروں، بیوی ایسی ہے کہ دین کی طرف آنے کو بالکل ہی تیار ہی نہیں ہے، نہ ٹی وی دیکھنا چھوڑتی ہے، نہ موبائل چلانا چھوڑتی ہے، نہ پردے کا خیال کرتی ہے، نہ سلام دعا کا خیال کرتی ہے۔ میں دین کی بات کروں تو وہ مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کر دیتی ہے۔ میں تنگ آ چکا ہوں حضرت، بس مجھے آپ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ اصل میں وہ اب اجازت لینا چاہتا تھا کہ یا تو میں بیوی کی پٹھائی کروں یا پھر بیوی کو اپنے میکے بھیج دوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے بات کی اور اس سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ اس نے جب بتایا تو پتہ چلا کہ یہ صاحب 1 سال پہلے یہ بھی خود ویسے ہی تھے اور دونوں آپس میں لو میرج تھی، اور دونوں کا 1 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ تعلق چلتا رہا، پسند کی شادی تھی۔ تو میں نے اس سے سمجھایا کہ دیکھو دونوں کا بیک گراؤنڈ پس منظر جب دیکھتے ہیں تو ایک ہی جیسا ہے، فرق یہ ہے کہ آپ کو نیک لوگوں کی محفل ملی تو آپ کی یکے بعد زندگی بدل گئی، بیوی کو نہ تو بیانات ملے، نہ یہ صحبتیں ملی، نہ یہ خیر کی باتیں سننے کا موقع ملا، تو بیوی کیسے اتنا جلدی اپنے آپ کو بدل جائے گی؟ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگا کہ بس کیا کروں، بہت ہی بے دینی ہے، وہ بہت ہی زیادہ فاسقہ و گناہ گار بن چکی ہے۔ وہ شخص بار بار یہی بات کہتا رہا۔ حضرت فرماتے میں سنتا رہا، آخر میں نے جب اس کو خاموش پایا تو میں نے کہا آپ کے ذمہ ایک کام لگاتا ہوں، اگر آپ
پورا کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا معاملہ بالکل ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے کرنا یہ ہے، جب کھانا کھاتے وقت آپ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو ایک لقمہ اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی کے منہ میں ڈالو۔ کہنے لگا کہ حضرت یہ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کوشش کرو گے تو ہو جائے گا۔ تو وہ مرید پوچھنے لگا کہ حضرت اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، جاؤ اور کھانا کھاتے ہوئے مٹھائی کا ایک ڈبہ اپنے ساتھ دسترخوان پر رکھو اور وہیں گلاب کا جامن اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا کیا معاملہ لیتا ہے، چند دن کے بعد پھر مجھے بتانا۔ تو یہ شخص گیا، فوراً جا کر اس نے وہی کام کیا جو حضرت نے بتایا تھا۔ جب اس کے بیوی کے منہ میں اس نے لقمہ ڈالا، بیوی تو بڑی خوشی اور پوچھنے لگی بتاؤ یہ عمل کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو عمل میں نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھا ہے۔ بیوی نے کہا کہ چلو میں بھی اس پیر و مرشد کے ساتھ بیعت ہونا چاہتی ہوں، مجھے تو یہ عمل بڑا اچھا لگا۔ اس شخص نے کہا کہ آؤ میں آپ کو اپنے پیر کے ساتھ مرشد کے ساتھ دستبیعت کراتا ہوں۔ یہ حضرت پیر ذوالفقار کے پاس اس بیوی کو لے آئے تو حضرت نے چند نصیحتیں بطور پردے کے اندر اس عورت کے سامنے پیش کر دی۔ جب اس عورت نے یہ نیک وکار کی باتیں سنی تو اس کی زندگی بدل گئی اور اس نے اپنے زندگی کے اخلاق کو تبدیل کر لیا۔ پھر وہ نیک وکار بن گئی، نمازی بھی بن گئی، ٹی وی کو بھی چھوڑ دیا، موبائل کو بھی چھوڑ دیا، جو اس کے اندر ساری خرافات والی چیزیں تھیں سب کچھ اس نے چھوڑ دیا۔ پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت قائم ہو گئی۔ تو بھائی کیا تھا، تھوڑا سا عمل کر لیا، زندگی بن گئی۔ کیا چیز تھی؟ دسترخوان پر بیٹھا، کھانا تو ویسے بھی کھاتا تھا لیکن ایک لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں ڈالا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو گیا، یکے بعد ایک دوسرے کی زندگی بدل گئی۔ تو بھائی کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، رکاوٹ کچھ نہیں ہوتی، بس خود اپنے لیے ہم نے مسائل پیدا کیے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بھی اکثر دیکھا ہے کہ نیک اور دیندار لوگوں کے گھروں میں آپس میں محبت و پیار ہوتا ہے، یہ دین دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، خدا رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں نوجوان بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تم پرسکون زندگی چاہتے ہو تو گھروں میں دین کا ماحول پیدا کر لو۔ ایک مرتبہ درود شریف۔ تو میرے عزیز دوستو، دین کے ماحول کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کئی نوجوان آئے کہنے لگے کہ کیا کریں جی، ہم میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی۔ پوچھا کیوں؟ بس جی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو رہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی دلوں کی الفی استعمال کرو۔ اب وہ مجھے حیران ہو کر کہتے ہیں کہ کون سی الفی ہے دلوں کی جو ہم استعمال کریں؟ ہم نے کہا کہ جس طرح الفی دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے، اسی طرح دلوں کے بھی ایک الفی ہے جس کا نام شریعت ہے۔ تم دین والی زندگی گزارنا شروع کر دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، شفقت و دینداری بنا دیتے ہیں۔ تم گناہ گار والی زندگی، فسق و فجور والی زندگی گزارنے والا کام چھوڑ دو، پھر دیکھو کہ زندگی میں کیا تمہیں سکون ہوتا ہے۔ یہ جو سختی ہوتی ہے نا، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تم توبہ والے کام کرو پھر تمہارا ہر چیز کے اندر معاملہ سیٹ اپ میں ہو جائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ اللہ رب العزت نے مرد کو گھر میں بڑا بنایا، مقام دیا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بس تم ہمیشہ ڈنڈا ہی چلاؤ۔ تم اپنی پوزیشن کا خیال رکھو۔ اور یہ دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک تابعی آیا، حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ تشریف بھی فرماتے۔ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ امیر المومنین، میرا خاوند بہت بڑا نیک آدمی ہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت بڑا نیک آدمی ہے، ساری رات تہجد میں گزارتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔
اس پر حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ تابعی جو تھے وہ بولے، اے امیر المومنین، اس نے اپنے خاوند کے بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ کیا بھائی؟ بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ پوچھا کیسے شکایت کی؟ امیر المومنین، جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ کہنے آئیے کہ میرا خاوند اتنا نیک ہے تو مجھے وقت ہی نہیں دیتا، جو میری ضرورت کوئی پورا نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا اور کعب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات گزارو۔ بعد میں حضرت عمر نے حضرت کعب سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے پاس لازمی آؤ؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر پہلے بیوی کا دن آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد اپنی ایک رات بیوی کا تمہارے لیے حق بنتا ہے، اس کو وقت دو، تمہیں اس کے پاس وقت گزارنا ہے۔ حضرت عمر ان کا یہ فیصلہ سن کر اتنا خوش ہوئے کہ ان کو بصرہ کا وقت کا قاضی بنا دیا۔ یہ کتاب کے اندر واقعہ موجود ہے بھائی، اپنی طرف سے نہیں بتانا، اسد البلاغہ ایک کتاب ہے، آپ جا کر اس میں پڑھ لو، غور کیجئے آپ خود، شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے، ان سے دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جہنم کا کیا نظارہ ہوگا جس سے آنکھوں نے خود دیکھا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج والی رات جہنم کا سارا پس منظر، ساری حقیقت وضاحت کے طور پر سامنے لائی۔ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ خوف و خشیت رکھنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بھائی وہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں جنہوں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی عظمت سے واقف تھے، ان کے دل پر کس قدر اللہ کی عظمت کا معاملہ رہتا تھا، لیکن وہ جب اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے تھے تو ان سے دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حدیث میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے بہت دل لگاتے تھے، دل جوئی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک میدان جنگ سے واپسی کا وقت تھا، اس وقت عورتیں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ بالکل باہر نکل جاتی تھیں۔ تو اس وقت آج کی طرح باتھ روم تو نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے، رات کا وقت تھا، کھلا میدان تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑنے لگے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جیتنے دیا۔ جب وہ جیت گئی تو بہت خوش ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اندازہ لگائی کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حبیب دوڑ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ سکتے ہیں، تو کیا عام خاوند اپنی بیوی کے لیے ایسا نہیں کر سکتا؟ بتاؤ تم ہی مجھے۔ یہ مولوی اپنی طرف سے تو کچھ تمہیں نہیں بتا رہا بھائی، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں بتا رہا ہے۔ اگر یہ عاجز جمال اپنی طرف سے کوئی بات کرتا تو پھر تم ہرگز عمل نہ کرتے کہ یہ مولوی کا کوئی ٹوٹکا، ہم کیوں اس پر اپنی زندگی لائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھو طریقہ بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں اور اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے خود کو پیچھے رکھتے ہیں، تو پھر تمہیں کون سی بات روکتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔ ایک اور بات آپ نے یہ بھی حدیث مبارکہ میں سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں تھے اور دیوار سے مسجد کی طرف دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں کچھ لوگ کھیل رہے تھے اور وہ ان کو دیکھتے رہی حتیٰ کہ وہ تھک گئیں۔ اب یہ روایت تو عام ہے، اس کی پوری تفصیل کیا تھی وہ ایک دوسری حدیث میں آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھول دی، فقام بالباب وجدته فزعت زعقني على عاتقه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے پاس کھڑے تھے، میں آئی اور میں نے اپنی ٹھوڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر رکھ دی۔ فاسندت وجهي الى خدك، پھر میں نے اپنا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، معلوم یہ ہوا کہ وہ فقط کھیل ہی نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اس موقع پر وہ اپنے رخسار بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کے ساتھ لگا کر کھڑی تھی۔ آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عائشہ اب یہاں سے چلیں؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ لا تعجل، اے اللہ کے نبی جلدی نہ کیجیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بس کریں؟ عرض کیا،
لا تعجل، اے اللہ کے نبی جلدی نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مواقع ڈھونڈے جس میں اپنے میاں کے قریب ہو، محبت کا اظہار ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا وقت گزاریں۔ عورت بھی ایسا ہمیشہ اپنے آپ کو رکھے اور مرد کو بھی ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی علیہ السلام نے عورتوں کی کہانی سنائی کہ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے 9 عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ ایک نے کہا کہ تم بالکل آج کھری کھری بات سنا دو۔ پھر ایک نے کہا کہ میرا خاوند ایسا ہے، دوسری نے کہا کہ میرا خاوند ایسا، تیسری نے کہا کہ ایسا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک عورت ام زرع تھی، اس نے ابو زرع کے بارے میں کہا کہ وہ مجھے اتنا محبت سے رکھتا ہے، وہ مجھے اتنا کھلاتا ہے، اس نے مجھے سونے سے لاد دیا ہے، اس نے مجھے اتنی محبت دی۔ یہ باتیں سنا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ابو زرع ام زرع سے جتنی محبت تھی میں اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو بھائی اب بتائیے کہ جب خاوند اگر ایسی بات بیوی سے کرے گا تو اس کی زندگی میں تو خوشیاں آ جائیں گی، اور کیا آئے گا؟ اس کو کہتے ہیں اپنا گھر بسانا۔ نبی علیہ السلام سواری ایک دفعہ کر رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے اونٹ پر تھی۔ اللہ کی شان کے وہ اونٹ دور رہ گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا کہ ہائے میری دلہن، اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حبیب کا وہ شادی کا دن تو نہیں تھا، شادی ہوئے تو سالوں گزر گئے تھے۔ جب خاوند اس طرح بیوی کے ساتھ پیار کرے گا تو بیوی کیوں اپنے گھر کو آباد نہیں کرے گی؟ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، وہ خواتین کے اونٹوں کی مار پکڑ کے چل رہے تھے، وہ حدی خوانی کر رہے تھے کہ اونٹوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ اونٹ تیزی سے بھاگ رہے ہیں تو اس صحابی سے فرمایا کہ اونٹوں کو آہستہ چلاؤ، ان کے اوپر ہمارے آبگینے سوار ہیں۔ آپ سوچئے جو اللہ کے پیارے حبیب اونٹ کو تیز چلا کر بھی ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، وہ اپنی بیویوں کو کتنا خوش رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ ایک بزرگ حضرت ڈاکٹر عارفی عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی، ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی مجھ سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ کیا بھائی حسن معاشرت ہے، کیا حسن اخلاق ہے۔ فرماتی ہیں ناراض ہونا، غصہ ہونا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے کبھی میرے ساتھ لہجہ بدل کر بات بھی نہیں کی، ہمیشہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ لہجے میں بات کرتے تھے۔ یہ نوجوان جب کنوارے ہوتے ہیں اس وقت ان کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح میری شادی ہو جائے، بیوی مل جائے۔ جب بیوی مل جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہیلو ہائی بھی بند ہو جاتا ہے، بیوی کے ساتھ قریب ہی نہیں جاتے۔ تو بھائی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس وقت ان کو بیوی کا انتظار ہوتا ہے کہ ہر وقت وہیں سوچیں، ہر وقت وہیں لمحات اٹھتے بیٹھتے سوچتے یہیں خیالات سوار ہوتے ہیں، بس اللہ کرے جلدی سے مجھے ایک اچھی خاصی کنوار مل جائے۔ لیکن جب مل گئی تو اس کے بعد اس کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں، کہاں گیا اس کا شوق، کہاں کی اس کی وہ دلچسپی، وہ تمنائیں، وہ آرزویں۔ تو بھائی جب پہلے جو تمنائیں کیا کرتے تھے اب اس کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے، ان کو نبھاؤ، ان کے ساتھ محبت و الفت والی زندگی لاؤ۔ اور آج کل کے خاوند تو دل جلاتے ہیں، دل بناتے نہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو خود فسق و فجور کے اندر پڑے ہوتے ہیں، گناہوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، غیر عورتوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کی 75% جو وجوہات ہے آج کل کے ماحول اور معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ نوجوان مرد غیر لڑکیوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں وقت نہیں دیتے، گھر آتے ہی تو ان کو نیند آنے لگتی ہے، بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ بات بھی کرتی ہے تو 2 لفظوں میں جواب دیتے ہیں۔ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بیوی فون کرتی ہے تو کہتے ہیں اچھا تم مجھے کام کرنے نہیں دے رہی، تم نے تو مجھے بہت ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ اور کام کیا ہوتے ہیں؟ بیٹھے میسنجر پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کس قدر ظلم ہے اس لڑکی پر جن محبتوں کی وہ حقدار تھی، اب انہوں نے وہ محبتیں غیر لڑکی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دی۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو کسی سامنے انسان کے سامنے اگر بریانی رکھ دی تو پھر بھی وہ بریانی کو ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا۔ یہی حال ہوتا ہے بھائی ان کا میرے عزیز دوستو۔ باہر فون کر کے باتیں کر کے آئی مس یو، آئی لو یو، وہ یہ باتیں سب کچھ ہو گئیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اگر تم نہ ملی تو میں بڑے کھمبے پر چڑھ کر خودکشی کر دوں گا۔ حقیقت میں وہ کرنا تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن
اپنی گرل فرینڈ کو پکا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں بھائی، تم اگر مجھے کہہ دو کہ میں آسمان سے تارے توڑ کر بھی تمہارے لاؤں گا، لیکن تارے تو اپنی جگہ، گرل فرینڈ کہتی ہے کہ تم میرے لیے 50 کا لوٹ بھیج دو، تارے تم اپنے پاس رکھنا۔ کیا بھائی، صرف اور صرف وہ بھی چاہتی ہے کہ کسی طرح سے اپنا کام نکال لو، 50 روپے کا لوٹ بھیج دو آج، یا آج میرے لیے انٹرنیٹ کا پیکج کروا دو۔ جب اس کو یہ ساری چیزیں باہر سے مل رہی ہے، بندے کو جب چرغے مرغے پہلے سے اس نے کھائے ہوئے ہیں، تو پھر کہاں سے اس کو گھر والی دال اچھی لگے گی؟ اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ جو بندہ گناہ گاری کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہو، پھر اس کو واقعی گھر کے اندر اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی، پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی کا کسی نہ کسی طرح دل دکھائے گا، ایک بار نہیں بلکہ 100 بار بیوی کا دل توڑے گا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ عاجز جمال کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شریعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں، دین اسلام کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ شریعت نے کہا ہے کہ بیوی کا چونکہ خاوند کے ساتھ پیار کا تعلق ہونا چاہیے، محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ اب اس میں محبت میں کئی مرتبہ بیوی میں ناز بھی آ جاتا ہے، تو اعتدال کے ساتھ بیوی کو ناز کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، اس پر بھی صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کوئی بات ہو گئی۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ادھر سے حضرت صدیق اکبر تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر تم اچھے وقت پر آئے ہو، آؤ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک بات کا فیصلہ کرو۔ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ سے فرمایا کہ بات کرو۔ عائشہ صدیقہ ذرا غصے میں تھی، کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ ہی بات کریں۔ نبی علیہ السلام نے صورتحال بتائی، پھر عائشہ نے کہا کہ اب میں بتاؤں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک زوردار تھپڑ لگایا اور کہنے لگے، اے فلاں کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی، کیا تم اللہ کے رسول کے لیے ایسی بات کرتی ہے؟ جب تھپڑ لگائی باپ نے تو آخر یہ بھی نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، فوراً وہ حضرت نبی علیہ السلام کے پیچھے جا کر چھپ گئی کہ دوسرا تھپڑ نہ پڑ جائے۔ دیکھو بھائی، نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو جب یہ معاملہ سنایا کہ آپ نے تو فیصلہ کرنا تھا، پھر نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو کہا کہ اے ابو بکر، تمہیں مارنے کا تو نہیں کہا تھا، تمہیں صرف فیصلہ کرنے کے کہا تھا، تم نے مارنا ہی کیوں شروع کر دیا؟ اب یہ بیچاری میرے پیچھے آ گئی ہے، چھپ گئی ہے، کہیں دوسرا تھپڑ نہ پڑ جائے۔ پھر نبی علیہ السلام خود اس کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے ایک نائب بن کر بات کرنے لگے صدیق اکبر سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھو بھائی، جس کی وجہ سے، جس کی بات کی وجہ سے تھپڑ پڑی، پھر اسی بندے کا سہارا لے کر پیچھے چھپ گئی کہ دوسری تھپڑ نہ پڑ جائے۔ پھر نبی علیہ السلام بھی اپنی بیوی کی وکالت کر رہے ہیں، بتاؤ پھر یہ مولوی کیا کرے؟ اپنی سر کے دیوار کے اندر لگائے کہ تمہیں بات سمجھانے کے لیے، اور کیا کرے؟ اس سے زیادہ اور کوئی آسان معاملہ تو نہیں آ رہا۔ یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو خدا را ٹھیک بناؤ۔ آج کل جو ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر طلاق کی نوبت بڑھ گئی ہے، آج کل جو میاں بیوی کے اندر جو جدائیاں ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں نبھا رہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ آپ جاؤ تو صحیح نا، عدالتوں کے اندر، کورٹوں کے اندر اس چیز کے فارم بھرے ہوئے ہیں کہ روزانہ آئے روز ایک نہ ایک گھر اجڑ جاتا ہے، طلاقیں آ جاتی ہیں۔ تو کیوں ہوتا ہے بھائی؟ بتاؤ تم خود ہی۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو میں ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیویوں کے ساتھ بھی تحمل مزاجی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کی دلیل تو اسی حدیث سے ملتی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا معاملہ فرمایا، بیوی کے ناز اور نخرے کو بھی برداشت کر لیا۔ اب ایک اور بات، ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ساس کو یہ چیز بری لگتی ہے، مگر وہ اپنی زندگی پر نظر دوڑائے کہ جب وہ بہو تھی تو وہ کتنے ناز کیا کرتی تھی۔ اب چونکہ وہ بوڑھی ہو گئی اس لیے اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، پھر وہ بیٹے کو سمجھاتی رہتی ہے کہ کیا تمہاری بیوی بنی ٹھنی رہتی ہے، کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہو۔ اصل میں وہ نہیں بول رہی ہوتی، بیچاری اس کا بڑھاپا بول رہا ہوتا ہے۔ ساس بوڑھی ہو رہی تو اس لیے بول رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساس بھی بیچاری بے قصور ہوتی ہے، وہ خود نہیں بول رہی کیونکہ اس کا بڑھاپا ہے۔ اگر وہ اس عمر میں ہوتی جس عمر میں وہ اب بچی کے اوپر بول رہی ہے تو پھر تو کبھی نہ بولتی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی بیوی سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنی پڑی۔ بیویوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں معاملہ چلتا ہی ہے،
کبھی یہ ناراض اور کبھی وہ ناراض. فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں ایک گھر جاتا تو دروازے کو کنڈی لگائی ہوئی ہوتی, وہ دروازہ نہیں کھولتی تھی تو میں وہیں دروازے پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیتا, واپس آ جاتا تھا. یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت تھی جن کو اللہ نے سمندر جتنا علم عطا فرمایا تھا. تو بھائی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری بڑی گھر والی کہیں جانے لگی اور مجھے کہہ گئی کہ گھر میں جو مرغیاں پالی ہوئی ہیں ان کو وقت پر دانہ پانی وغیرہ ڈالتے رہنا. میں نے کہا کہ بہت اچھا, میں انشاءاللہ وہ کر لوں گا. فرماتے ہیں مجھے بات ہی بھول گئی کیونکہ میں تفسیر بیان القرآن بھی لکھتا تھا اور دوسرے بھی کتابوں کی تصانیف ہوتی تھیں. بڑی اللہ رب العالمین کے ساتھ میں نے محبت و الفت کے ساتھ میں نے یہ کتابوں کی تصنیف شروع کی تھی. فرماتے ہیں ایک دفعہ میں کتاب کی تفسیر لکھ رہا تھا تو مجھے اس کتاب لکھنے کے لیے جو میرا عقل میری رہنمائی کرتا تھا تو یہ رہنمائی بالکل ہی رک گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کتاب کے اندر جو میں نے پچھلے جمعے لکھے تھے تو آگے اس کے بعد میں کون سا واقعہ لکھوں, کون سی بات لکھوں. فرماتے ہیں بڑی اللہ رب العالمین سے استغفار کیا, توبائیں پی, 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی. اس کے بعد بات ذہن میں بیٹھی کہ او ہو, مجھے تو بیوی نے چند دن پہلے کہا تھا کہ تم نے اپنی گھر کے اندر جو مرغیاں میں نے پالی ہوئی ہیں ان کو روزانہ دانہ پانی دینا ہے. میں نے وہ کام نہیں کیا, ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مجھے آج معرفت سے محروم کیا گیا ہے. فرماتے ہیں میں جلدی جلدی اٹھا, گھر گیا اور مرغیوں کو دانہ پانی دیا. پھر جیسے آ کر میں تصنیف کے لیے بیٹھا تو پھر میری معرفت مجھے حاصل ہو گئی اور پھر میں نے تصنیف کرنا شروع کر دی. تو آپ فیصلہ کر لو بھائی, اگر مرغیوں کو تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے علم کو روک لیتے ہیں, اور جو اپنی بیویوں کو دل دکھائیں گے تو پھر سوچو ان کو کیسے اللہ کی معرفت ملے گی. اس لیے دیندار لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی, اب وہ اس سے سزا دیتا تو حق تھا, مگر اس نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا. کچھ عرصے کے بعد خامد کی وفات ہوئی. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا سناؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی. پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کس وجہ سے تمہاری اللہ رب العالمین نے مغفرت فرما دی, کون سا ایسا عمل کیا؟ انہوں نے کہا کوئی اور تو میرا ایسا عمل نہیں تھا, ہاں البتہ میں اپنی بیوی کی کوتاہیوں کو, غلطیوں کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیتا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی. دیکھو بھائی سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت اس بات کو کتنا پسند فرماتے ہیں کہ بیوی کا بندہ دل کبھی نہ دکھائے. چنانچہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر کی سواری کر کے آ رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ کرامت کیسے ملی, آپ شیر پر سوار ہوتے ہیں؟ ورنہ ہم نے تو عموماً اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بندہ گدھے کی سواری کرتا ہے, آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ شیر پر سوار ہیں. تو حضرت فرمانے لگے کہ گھر میں میری بیوی بہت ہی بڑی تیز مزاج کی بندی ہے, ہر وقت وہ تلخ مزاجی کے موڈ میں ہوتی ہے, مجھے ہمیشہ تو میں کرتی رہتی ہے, لیکن میں اللہ کی بندی سمجھ کر اس کی اس تلخ مزاجی پر صبر کر لیتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے مجھے اس صبر و برداشت کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے مجھے شیر کی سواری عطا کر دی. حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نازک مزاج قسم کے آدمی تھے. ان کے تو واقعات بہت ہی زیادہ ہیں, مگر روحانی مقام اتنا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ رب العزت نے مجھے ایسا کشف دیا کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر پڑے ہوئے کسی دانے کو دیکھتا ہوں. کیا بات ہے بھائی. دیکھو فرماتے ہیں کہ اس کشف کے حاصل ہونے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ جیسا دوسرا کوئی بزرگ موجود نہیں ہے, جن کے بارے میں ایک محدث مفسر یہ کہہ رہا ہو اس مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو مقام ملا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی بیوی بھی تیز زبان تھی, بات بات پر سخت ایک لفظ بول دیتی تھی کہ جس کی وجہ سے بندے کا دل جلے. انہوں نے اپنی بیوی کے اس تلخ مزاجی پر صبر کیا, اللہ نے ان کو ولایت کا اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یغلبن کریم و یغلبن لئیم, کریم لوگوں پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں اور کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں. اور دوسری روایت آتا ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کریم بنوں اگرچہ مغلوب ہو جاؤں, اور یہ پسند نہیں کرتا کہ بد اخلاق بنوں اور ان پر غالب رہوں. دیکھو بھائی
کریمی کو، نرمی کو اتنا پسند فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کریم بن کر رہوں، اگرچہ میں بیوی مجھ پر غالب ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں بد اخلاق نہ بنوں جس کی وجہ سے میں ان پر غالب ہو جاؤں، اس وجہ سے مجھے بہتر ہے کہ وہ مجھ پر غالب نہیں لیکن میں اخلاق والا بنوں۔ تو میرے عزیز دوستو، بعض اوقات جھگڑے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو خرچہ مناسب پیسے نہیں دیتا، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، گھر میں پیسہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھائی کنجوس بنا ہوا ہے۔ اب ضرورت کی چیزیں بھی نہ لا کر دینا، یا بیوی کو کہے کہ فلاں چیز کی گھر میں ضرورت ہے، اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو بھول گیا۔ جب بیوی بار بار کہے گی، وہ کہے گا بھولتا گیا، تو ظاہر سی بات ہے بیوی تو شکوہ کرے گی، یقیناً پھر جھگڑا بنے گا۔ اعتدال کی صورت تو یہ ہے کہ تم بیوی کپڑے مانگ رہی ہے، جوتا مانگ رہی ہے، کھانا مانگ رہی ہے، تو خاوند کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو پورا کر دے۔ شریعت نے کہا ہے کہ گھر کے خرچے پورے کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہر مہینے اپنی بیوی کا جیب خرچ متعین کر دے، اور دینے کے بعد اس کو بھول جائے کہ اس کے بارے میں یہ مت پوچھے کہ کہاں میں نے دیا تھا، کہاں لگایا۔ یہ شریعت کا حسن ظن یہ ہے کہ تم بس دو اور اس معاملے کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اسی لیے بھائی اپنے خاوند پر ہے اس چیز کا انحصار کہ تم اپنی بیوی کو ضرورت کی چیزیں لا کر دو، پھر بھی تمہاری زندگی کے اندر سکون بنے گا۔ اب ایک بات تو یہ ہوئی نا کہ بیوی کو خرچہ نہ دے تو اس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے جھگڑے کا جو باعث بنتی ہے، شادی کے بعد بعض خاوند حضرات اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دیتے، یہ بھی بات جھگڑے کی بن جاتی ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ گھر کا کام کرتے رہو، کام ہی میں مصروفیت ہے، کبھی ہی اس کو میکے ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک حافظ صاحب تھے، انہوں نے 9 سال سے اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دیا تھا۔ خود عرب امارت میں رہتے تھے اور اس بچی کے ماں باپ انڈیا میں تھے۔ اب وہ بچی عالمہ بھی تھی، عاملہ بھی تھی، تقیہ نقیہ بھی تھی، بہت اچھی عبادت گزار بچی تھی، مگر دل سے اتنی دکھی تھی۔ حالانکہ خاوند بھی دیندار تھا، جب بھی بیوی کہتی کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اپنی امی کے پاس جاؤں، تو وہ کہتے کیا کروں، تمہارے بغیر گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے اندازہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب 9 سال گزرے ہوئے ہیں، اس بچی نے اپنے والدین کا منہ نہیں دیکھا، آخر یہ ان کی بیٹی ہے، اس کا دل تو چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملوں، آپ جانے کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے کہ حضرت کیا کروں، مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا، تمہیں نیند نہیں آتی، آپ اپنی جاب سے 1 مہینے کے لیے چھٹی لے لو اور خود بھی اس کے ساتھ جاؤ اور 1 مہینے پر وہیں رہو۔ اب حافظ صاحب کی آنکھیں کھلی، چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ حضرت بہت سیریس ہیں، اب اس نے واقعی 1 ہفتے کی چھٹی لے لی اور اپنی بیوی کو لے کر گیا اور جا کر اپنی بیوی کو والدین سے ملا کر آیا۔ جب اس کی 9 سال میں وہ 2 درجن دفعہ اپنے والدین سے لے کر آیا تھا، اپنے والدین سے ملنے کے لیے وقت ہے، اس وقت نیند کیسے آ جاتی ہے؟ یہ بیوقوفیاں ہوتی ہیں کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے، باپ سے، ماں سے، بہن سے، بھائی سے ہمیشہ اس کو ملنے نہ دینا۔ یہ تو بندہ سوچے کہ ایک بھی دن میرا اپنی بیوی کے ساتھ جدائی میں گزرنا، مجھے نیند نہیں آتی، وہ کیسے نیند کرے گی عورت جو اپنے ماں باپ سے، بہن سے، بھائی سے جدا ہے؟ اس کی نیند کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کو بھی خوشی تو رکھنا چاہیے۔ یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے پاس لے جائے، اگر کہیں مصروفیت ہے تو فون پر رابطہ کر کے اس کے بھائی کو کہہ دے، باپ کو کہہ دے کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ چند دن کے لیے، اپنے پاس رکھ لو اس کو، تاکہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ چند دن گزار سکے۔ تو بھائی اگر جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایک اور وجہ شادی کے بعد جو جھگڑے کا باعث بنتی ہے، یہ زندگی کا عجیب وقت ہوتا ہے جس میں طبیعتوں کے اندر بہت سختی آ جاتی ہے اور طبیعتیں حساس ہو جاتی ہیں، وہ ہے بڑھاپے والا وقت۔ چنانچہ اگر عورتیں بوڑھی ہوں یا مرد بوڑھے ہوں، ذرا سی بات پر آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بعض بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہوا کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گاڑی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گھر میں چارپائی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت ایسی حساس ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میری بینائی کمزور ہو گئی۔ اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اونچا سنتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بھی بڑھاپا ہے۔ پھر اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے 3-4 دانت بھی گر گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بھی بڑھاپا ہے۔
پھر بوڑھے شخص نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بھی بڑھاپا ہے۔ جب بار بار انہوں نے یہ کہا کہ اس بوڑھے کو غصہ آیا کہ مجھے تو ہر بات پر غصہ آتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بھی بڑھاپا ہے۔ کیا بھائی، ہر بات پر جب غصہ آتا ہے تو یہ بھی بڑھاپا ہے۔ بوڑھے پہ ہمیشہ بڑھاپے میں بندے کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ میاں بیوی اکثر لڑائی اس عمر میں ہوتی ہے۔ جب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ طبیعت میں ضرورت میں کمی آ جاتی ہے تو پھر تو ضرور بات ہے کہ ایک دوسرے پر تیوریاں چڑھائیں گے۔ چنانچہ ایک صاحب نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، پھر بچے ہو گئے اور ماں کے وونٹ بڑھ گئے، پھر بیوی بولتی تھی تو میں سنتا تھا، پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو پھر ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے کہ اب دونوں بوڑھوں کی لڑائیاں آپس میں ہو رہی ہیں۔ کیا بھائی، ظاہر سی بات ہے پھر کون سنے گا، یہ بھی بولے گا وہ بھی بولے گا، تو ظاہر سی بات ہے۔ تو انہوں نے ایسا ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے شور مچایا ہوا کہ سارے پڑوس کی نیندیں بھی حرام کی ہوئی ہیں۔ شریعت کا دیکھو حسن ہے، یہ جمال ہے کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ دو لفظ کے اندر ہی تمہارے زندگی کا تعلق قائم کر دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ دیکھو بھائی کہ تمہارے لیے ہمیشہ یہ ہے حکم کے مودت ایک دوسرے کے ساتھ۔ آگے آیت ہے نا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جوانی میں ہوتی ہے عمر وہ جو ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ جوانی کی عمر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا بھرم رکھنا ہے۔ جوانی گزر جائے تو پھر تو بڑھاپے کے اندر پھر تو اور ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں، تو اس وقت تمہیں رحم کا کام رکھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا کام رکھنا پڑتا ہے، پھر تمہیں جا کر لڑائی جھگڑے کے ساتھ نجات مل جائے گی۔ خاوند یہ سوچے کہ جب یہ میرے پاس آئی تھی تو یہ کس قدر نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، پھر یہاں آ کر اس کے بچے ہوئے اور اس کا یہ حال ہو گیا کہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی جوانی میری خدمت میں کرتے کرتے گزار دی اور بڑھاپے کو آ گئی۔ اب بڑھاپے میں اس کی طبیعت میں اگر تلخی ہے، تیزی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو میں نے اپنی خاطر ہی بوڑھا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے مجھے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لہذا دونوں جو اتنے سال کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں دی، بڑھاپے میں ان کا لحاظ کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اور کیا چیز ہے، ایک دوسرے کی ہمیشہ شہوت کا تو پورا ان کے پاس نہیں ہوگا بالکل، کیونکہ اب تو ان کے جسم کے اندر وہ طاقت نہیں رہی کہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کریں، بس صرف اور صرف اپنے آپ سے شفقت والی رحمت والے ایک دوسرے کے اوپر نگاہیں ڈالیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ آئے، تلخ مزاجی نہ آئے، ایک دوسرے کے ہمیشہ غصے والی باتوں کو لچک کے ساتھ برداشت کر لیں۔ یہ بڑھاپے کی نفرتیں اتنی ہوتی ہیں کہ توبہ، بعض دفعہ تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ میرے خیال میں اگر خامد کو کہیں تمہارے ہاتھ میں اگر بندوق ہو تو سب سے پہلے کسی کو گولی ماریں گے، کہیں گے تو بیوی کو ماروں گا۔ کوئی بھی پوچھے نا بندہ کس کو گولی مارو گے تو وہ کہے گا کہ سب سے پہلے بیوی کو گولی مارنی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے بیوی کو برداشت نہیں کیا، اتنی اس سے نفرت ہو گئی۔ ایک دفعہ مجھے کہیں جانے کا موقع ملا، ایک بوڑھے میاں تھے، اپنے زمانے میں انڈسٹری کی لائن میں تھے اور بڑے کھاتے پیتے تھے، بڑی کوٹھی بھی رہتے تھے۔ جوانی میں تو دین کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں تھا، بڑھاپے میں تھوڑا سا دین کی طرف بھی آ گئے۔ دونوں میاں بیوی نے نمازیں بھی شروع کر دی، مگر بیوی بھی امیر حامد کی بیوی تھی اور دونوں میاں بیوی فسق و فجور میں رہنے والے تھے۔ اس نے اپنے میاں کو جوانی میں خوب ٹف ٹائم دیا تھا، وقت حتیٰ کہ میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے۔ اب وہ ملنے کے لیے آئے تو کوئی بات چلی اور درمیان میں کہیں جنت کا تذکرہ آ گیا، اس نے اس کی تفصیل کچھ بیان کر دی کہ انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں یہ ساز و سامان تیار کر رکھا ہے۔ جب اس نے یہ ساری باتیں بتائی تو بوڑھے میاں بیوی کہنے لگے حضرت جنت میں میری بیوی تو نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ اگر یہ جنت میں ہوگی تو میں نے جنت میں ہرگز نہیں جانا۔ کیا بھائی، وہ اتنا اپنی بیوی سے تنگ تھا کہ اگر جنت میں مجھے یہیں ملے گی تو میں جنت میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ ایسی باتیں بھی کیوں کر رہا تھا بھائی؟ اس لیے کہ وہ اپنی بیوی سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جنت میں بھی نہیں جانا۔ عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اگر اسی حالت میں خاوند فوت ہو جائے تو یہی بیوی ساری زندگی خاوند کو یاد کر کے روتی رہے گی
کہ اتنا اچھا تھا میرے لیے، تو بہت سب سے زیادہ سہارا تھا۔ فوت ہونے کے بعد اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو خاوند پھر ساری زندگی روتا رہے گا کہ میری بیوی تو اتنی اچھی تھی، گھر کو خیال رکھتی تھی، بچوں کا خیال کرتی تھی۔ تو بھائی یہ تب ہوتا ہے نا جب مرنے کے بعد کیا قدر کرے گا انسان۔ قدر کرنی ہے تو زندہ بندوں کی قدر کر رہے ہو، مرنے کے بعد تو ہر کوئی روتا پھرتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ میاں بیوی جھگڑے میں ایک دوسرے کو طلاق بھی دے دیتے ہیں، جب ہوش آتا ہے تو خاوند اپنی جگہ پاگل بنا پھرتا ہے اور بیوی اپنی جگہ پاگل ہو جاتی ہے، پھر جا کر علماء کے پاس بھاگتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، کوئی ایسی صورتحال بتاؤ کہ پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں، اکٹھے ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن جائیں۔ پھر کیا ہو جاتا ہے بھائی، پھر علماء اگر تمہیں کوئی راستہ بتائیں تو پھر تمہارے لیے پھر بھی تو زندگی کا جوڑ نہیں بنے گا جس طرح پہلے والا جوڑ تھا۔ تاہم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں ایک سفارش فرمائی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ بھلے انداز میں، اچھے انداز میں زندگی کا بسر کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو شخص دنیا میں اللہ کی اس سفارش کا لحاظ اور خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے گناہوں کی بخشش کا خیال رکھے گا۔ اور جو اپنی بیویوں کو تنگ کرے گا، مصیبت میں رکھے گا، رلائے گا، دکھ پہنچے گا، قیامت کے دن اللہ کے حضور جب وہ بندہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھو میں نے بھی تمہیں ایک سفارش کی تھی کہ تم اپنی بیویوں سے محبت سے رہو، پیار سے رہو، مگر تم نے اس کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا، تم نے ہمیشہ ہمیشہ اس کو دکھ، تکالیف، پریشانی دیتے رہے، تو اب بتاؤ کہ اب تمہارے لیے کون سفارشی بنے گا؟ تمہارے لیے اب میرے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور تمہیں اسی جہنم کے اندر الٹا لٹکا دوں گا۔ آج اگر بیوی کا باپ پولیس میں آئی جی ہو اور وہ فون کر دے کہ میری بیٹی کے ساتھ ٹھیک رہنا، تو نوجوان کانپ رہا ہوتا ہے بھائی، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر بیوی نے تھوڑی سی بھی شکایت کر دی تو میرے لیے مصیبت کا معاملہ بن جائے گا۔ اس کے ابو پولیس والا ہے، دنیا کا حاکم ہے، اس کی بات نہ مانی تو وہ بہت کچھ میرے لیے نقصان کا معاملہ کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کتنا ہمارے لیے جلال میں آئے گا، اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، جو بلا وجہ اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بندے بھی نافرمان میں سے شمار ہوں گے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے شیر غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خاوند کے اوپر اس طرح غصہ کرتا ہے جس طرح شیر گیدڑ پر غصہ کر دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حاکم ہے، اللہ تمہارا بادشاہ ہے، تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ کی مبارک زبان سے جو آخری بات نکلی تھی نا، ایک روایت کے مطابق ہے، وہ یہ ہے، اتقوا اللہ فی النساء وما ملکت ایمانکم، اپنی بیویوں کو اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین آخری وقت بھی اس کی وصیت کر کے گئے۔ ایک حدیث پاک میں اور آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خبردار خبردار، اپنے ماتحتوں پر جو ظلم کرے گا یا ان کے حقوق میں کوتاہی کرے گا اور ان کے حقوق پائمال کرے گا تو میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کر تم سے وہ حقوق عائد کرواؤں گا، تم سے وہ حقوق لے لوں گا۔ اگر تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، سختی کی اور اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن جاؤں گا اور تم سے ان کا حق دلا کر رہوں گا۔ اب سوچئے ذرا بھائی، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وکیل بن جائیں گے تو ہمیں ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ اسی لیے آج وقت ہے اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو معافی مانگ کر معاملے کو حل کر دے۔ اس لیے اس عاجز کی یہ ایک آخری نصیحت ہے کہ اگر بیوی سمجھتی ہے کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ آج اپنے خاوند کو پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے۔ خواتین حضرات بھی یہاں بیٹھی ہیں، ان سے بھی یہ گزارش کروں گا، اور اگر مرد حضرات سمجھتے ہیں، شوہر حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو ستایا رلایا ہے، تو آج یہ مرد حضرات بھی سن رہے ہیں، آپ نے سنا ہے تو اوروں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ تمہاری غلطی ہے، اپنی بیوی سے کسی طرح معافی مانگ لو، اپنی بیوی کا دل خوش کر دو۔ دوسرے لفظوں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرو گے، اگر اللہ کا خوش دل کرو گے تو اپنی بیوی کا دل خوش کر دو۔ یہ ایک وضاحت کے طور پر آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔
اب آخری بات سن لیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب کبھی میں پانی پینے کے لیے برتن کو پکڑتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے وہ پانی والا برتن لے لیتے اور فرماتے تھے اے عائشہ تم نے کس جگہ سے اپنے ہونٹ رکھے اس برتن پر؟ جب میں نشان لگا کر بتاتی کہ یہاں سے میں نے پانی پیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی جگہ سے پانی پیتے تھے۔ بتاؤ بھائی، آخر وہ دنیا کی جو سب سے بڑی کائنات کی ہستی جس کے لیے یہ زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، چاند بنائے گئے، سب کچھ بنایا گیا، تو پھر اس کی جو زندگی ہے وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اتنی شفقت کے ساتھ کہ اسی جگہ سے برتن سے پانی پی رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بیوی کی دل جیتنے کے لیے، اس سے اتنا محبت ہے، پیار ہے، تاکہ وہ بھی مجھ سے اس سے بڑھ کر پیار کرے۔ جب خاوند اپنی بیوی کو اتنی محبت دے گا تو بھائی اس کا کیا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے گھر کو آباد نہ کرے گی؟ پھر تو ضرور عورت اپنے گھر کو آباد کرے گی۔ یہ تو میاں کے اوپر ہوتا ہے، خاوند کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ اگر وہ بیوی کو محبت نہیں دیتا ہے تو گھر آباد ہو جاتا ہے، اگر وہ صحیح ہینڈل نہیں کرتا تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے کہ اگر ازدواجی زندگی کو ٹھیک رکھنا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ گھر کے اندر پھر تحمل کے ساتھ، مزاجی کے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو برداشت اور لچک کے ساتھ معاملے کو سمیٹنا ہے، پھر جا کر ہمارے گھر کے اندر جو زندگی میں سکون آئے گا، چین آئے گا، اطمینان آئے گا، راحت آئے گا، ہمارے گھروں ہمیشہ ہمیشہ جنت کا باغ بن جائیں گے۔